نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس کے قلب میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ آج انشاءاللہ 16 پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ 16ویں پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ کاف کے آخری 36 آیات ہیں، سورہ مریم مکمل ہے اور سورہ طٰہٰ مکمل ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے جو 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب تک کیا جہاں سورج ایک دلدل نما سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا۔ یہ دنیا کا آخری کونا تھا۔ اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سفر مشرق تک کیا جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تیسرا سفر غالباً شمال کا تھا۔ وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاجوج ماجوج کی قتل و غارت اور خون خرابے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ ان پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دیں اور مال کی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تمہارے مال کی تو ضرورت نہیں، البتہ افرادی اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے شیشے سے مضبوط دیوار بنا دی جس سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کمالات غیر متناہی ہیں۔ اگر انہیں لکھا اور شمار کیا جائے تو کئی سمندر خشک پڑ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات و صفات ختم نہیں ہو سکیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بات لوگوں کو بتا دیں کہ میں بھی بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم بھی بشر ہو، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی۔ سورہ مریم، اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مریم رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی۔ فہب لی من لدنک ولیہ، اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں بلکہ علوم نبوت کی وراثت ہے، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کرام جو بھی تھوڑا بہت دنیاوی مال و اسباب چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کی تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی، دونوں قول ملتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آتا ہے تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل امین ہوں، اللہ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کے دن جب قریب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ ٹیلے کی طرف گئیں تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ نے کھجور پر پھل لگا دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچہ کی ولادت کے بعد وہیں پر کھجور کھاتی اور چشمہ کا پانی پیتی۔ 40 دن تک یا جتنے دن نفاس کے تھے وہیں ٹھہری رہیں۔ اس کے بعد واپس اپنے خاندان میں آئیں تو خاندان والوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا اور اس کی زبان سے سب سے پہلے کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیائے رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر جب کبھی آپ بولنے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے
معجزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاکدامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرک کی عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے اسی خطاب میں فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے سرفراز فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ میں بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی و نبوت عطا کی گئی۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے۔ میں خیر کا معلم ہوں اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ان میں سے نماز اور زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچواں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و قارب کا خدمتگار ہوں۔ میری طبیعت میں تواضع ہے، کبر و غرور نہیں ہے۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو دعوت کہ شرک نہ کریں۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور باقی 8 انبیاء کرام سلام کا یا تو بہت مختصر ذکر آیا ہے یا صرف نام آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، انبیاء علیہم السلام تو بڑے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کی، اور دوسرا کام شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں ان کی 2 بیماریاں ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں ہیں، ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، تیسرا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ پہلے میں تسلی دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے قبطی کا قتل ہو جانا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون سے نرمی کے ساتھ مباحثہ، اس کا مقابلہ کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، جادوگروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے نکلنا، فرعون کا لاؤ لشکر کے ساتھ تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، سامری کا بچڑا بنانا اور بنی اسرائیل کی گمراہی، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائک بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو،
بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھول کر اس درخت سے کھا لیا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ عصا اور فغوا فرمائے ہیں، جن سے بعض لوگوں کو غلطی لگی۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ دی، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب مذکورہ دونوں لفظوں کا معنی سمجھیں۔ عصا کا ایک معنی ہے وہ کام کرنا جس کا ارادہ نہ ہو۔ آدمی بعض کام بلا ارادہ کر لیتے ہیں، کرنا کچھ چاہتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے، اس کو بھی معصیت کہتے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے قصداً درخت سے نہیں کھایا تھا بلکہ بھول گئے تھے۔ فغوا کا ایک معنی ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، راحت کا ختم ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، یہاں یہی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو عیش تھی وہ ختم ہو گئی، اب مشقت پیدا ہو گئی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے اور دوسرا جس مٹی میں اس انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے، اس مٹی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ماں کے رحم میں ڈال دیتے ہیں، تو جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہ مٹی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ، کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، اس لیے دفن بھی ایک جگہ ہوئے اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اسی جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو مال ہم نے ان کفار کو دیا ہے آپ کی نگاہ اس پر نہ اٹھے، یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بس آپ خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔